रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद इब्राहीम अलैहिस्सलाम दम तोड़ रहे हैं। इसी गोद में से पहले भी लाशें उठी और अब इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में है। आपकी आंखों से आंसू बहते हैं। सहाबा कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रो रहे हैं। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं का खैर करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद इब्राहीम अलैहिस्सलाम दम तोड़ रहे हैं। इसी गोद में से पहले भी लाशें उठी और अब इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में है। आपकी आंखों से आंसू बहते हैं। सहाबा कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रो रहे हैं। कहा ये रोना नहीं, ये तो मोहब्बत का इजहार है, ये तो फिराक है अपने बेटे से। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। कहा इब्राहीम तेरी जुदाई के अंदर हम गमनाक हैं, तेरी जुदाई के अंदर हम गमगीन हैं, लेकिन जुबान से वही कहेंगे जिससे अर्श वाला राज़ी होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के नबी की गोद के अंदर आपका बेटे फौत होते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ना रोक सके। तो और कौन है जो अपनी आई हुई मौत को किसी और की तरफ ट्रांसफर करते हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब रिवायत फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे के लिए निकले। हम कब्र के करीब बैठ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ के अंदर आसा है, लकड़ी है। आप अपने सहाबा से कहते हैं मेरे सहाबा इस कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो, इस कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। आप रोए और सबको रुलाया। कहा या इख्वानी लिमिस्ली हाज़ा फ़अइद, ऐ मेरे भाइयों इस कब्र के लिए तैयारी कर लो, इस कब्र के लिए इस दुनिया के अंदर कुछ करके जाओ, क्योंकि ये सफर बिल आखिर होना है। और हालत क्या होगी जो ही मोमिन बंदे का ये आखिरत का सफर शुरू होगा, जहां तक उसकी निगाह जाती है हसीन सूरत के अंदर फरिश्ते आकर बैठ जाएंगे, जहां तक उसकी निगाह जाती है। फिर आखिर में मौत का फरिश्ता आएगा, इसके सरहाने पर बैठेगा और इसे क्या कहेगा, या अय्यतुहन नफ्सु तय्यिबा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मअहुम व फीहिम। अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाना। ए पाकीज़ा रूह, ए पाक रूह, ए तय्यब रूह, ए बेहतरीन रूह, बाहर निकल, उखरिजी इला रब्बिक, अपने रब की तरफ चल, रादिन अन्क गैर गज़बान, और तुझे खुशखबरी सुनाते हैं चल अपने रब की तरफ चल, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी है, तुझ पे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। इसको रूह निकलेगी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मिशकीज़ा के अंदर, मिशकीज़ा समझते हैं ना, चमड़े का जिसमें पानी भरा जाता है, मिशकीज़ा के अंदर फुल पानी भरा हुआ हो और उसका मुंह अचानक खोल दो तो वो पानी कैसे छलांग मार के बाहर आता है। कहा मोमिन इंसान की रूह इसी तरह निकलेगी। फरिश्ते जन्नत के बेहतरीन लिबादे उसके अंदर लिपटी हुई उसको लपेट लेंगे, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन खुशबू, जन्नत की खुशबू, और एक फरिश्ते से दूसरे फरिश्ते के हाथों में होती हुई ये आसमान की तरफ बुलंद होगी। जमीन व आसमान का ये मंतका खुशबुओं से भर जाएगा। आसमान से उतरने वाला हर फरिश्ता मुबारकबाद देकर कहेगा मुबारक हो, किसकी रूह लेकर जा रहे हो। तो इस आदमी का जो सबसे प्यारा नाम दुनिया में लिया जाता था, वो नाम लेकर फरिश्ते कहेंगे फुला इब्ने फुला की रूह है, फुला इब्ने फुला की रूह है। आसमान की तरफ बुलंद होगी, उसको अल्लाह के मेहमानों में, अल्लाह के प्यारों में, अहले जन्नत के अंदर लिख दिया जाएगा। क्योंकि इसी मिट्टी से अल्लाह ने हमें पैदा किया और लिखने के बाद रूह को दोबारा इसी कब्र में लौटा दिया जाएगा। और मालिक ऐलान फरमाता है मैंने तुम्हें इसी से पैदा किया, मैं तुम्हें इसी में लौटाऊंगा, मैंने तुम्हें क़यामत के दिन फिर जब दोबारा उठना है तो इसी मिट्टी में से तुम निकाले जाओगे। इसको कब्र में लौटाया जाएगा, इसके पास दो फरिश्ते आकर बैठेंगे, इसको उठाएंगे और इससे सवाल करेंगे मन रब्बुक, मन नबियुक, मा दीनुक, तेरा रब कौन है,
تیرا مشکل کشا، حاجت روا، مدد کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تو کس کے طریقے کی نماز پڑھتا رہا، کس کے طریقے کا روزہ رکھتا رہا، کس کے طریقے کا حج کرتا رہا، کس کے طریقے کی شکل و صورت اپنائی؟ تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جو لوگ کرتے وہ تو کیا کرتا تھا، یا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جاتا وہ تو کیا کرتا تھا؟ پوری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آنے کے بعد، نبی کی حدیث کے علم ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ سوال ہوں گے، مومن بندہ فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا مشکل کشا، حاجت روا، مدد کرنے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، مصیبتیں ٹالنے والا، مجھے بری کرنے والا، میرا دستگیر، پنجتن پاک، میرا پالنہار۔ ہم نے تو یہ سارے نام پیروں کو دے رکھے نا، یہ پنجتن پاک کے نام ہے، پنجتن پاک دستگیر ہے، پنجتن پاک مددگار ہے، پنجتن پاک غوث اعظم ہے، یہ 5 محمد، علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ پنجتن پاک سارے کام کرتے ہیں۔ مومن بندہ کہے گا نہیں، میرا مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا، میری دنیا کے، میری زندگی کے، میری آخرت کے ایک ایک عمل کو ٹھیک کرنے والا، ایک ایک عمل پہ اپنی رحمت سے اسے قبول کرنے والا، میرے رزق میں کشادگی کرنے والا، جس کے لیے میں سجدے کرتا، جس کے لیے میں رکوع کرتا، جس کے لیے نظر دیتا، جس کے لیے نیاز دیتا، جس کے سامنے پیشانی کو جھکاتا، وہ صرف ایک ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ فوراً جواب دے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عزت سارے بزرگوں کی کرتا تھا، میں محبت سارے پیروں سے کرتا تھا، لیکن جس کے طریقے پہ نماز پڑھتا، میری نماز کسی کے طریقے پر نہیں تھی سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے میں نے تمہیں پڑھ کے سکھائی۔ میں حج کرتا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث مجھے پہنچ چکی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے لو، روزے کا طریقہ اللہ کے نبی سے، نکاح کا طریقہ اللہ کے نبی سے، طلاق کا طریقہ اللہ کے نبی سے۔ ایک ایک عمل کے اندر میں جب بھی طریقہ لیتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرتا۔ میری نماز، میرا عمل، میری زندگی کا ایک ایک معاملہ اللہ کے نبی کے طریقے پر تھا۔ میرا دین وہ اسلام تھا، میں ہر مسئلے میں اسلام کو دیکھتا تھا۔ اور جب کافر کی روح نکلے گی، اس کے پاس ڈراؤنی شکل کے اندر فرشتے آ کر بیٹھیں گے اور اس سے پوچھیں گے، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہ ڈراؤنے فرشتے اس کے سامنے ہوں گے، اور پھر موت کا فرشتہ آئے گا، اس سے سوال کرے گا، اس سے کہے گا یا ایتھا الروح الخبیث، اے بدکار روح، اے خبیث روح، باہر نکل، باہر نکل، اپنے اللہ کی طرف چل۔ اس حال میں ان ربک علیک غضبان، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل، اللہ کے عذاب کی طرف چل۔ جہنم کے آئے ہوئے لبادوں کے اندر لپٹی ہوئی یہ روح، بدبو سے بھرے ہوئے وہ لبادیں چل رہی ہے، زمین و آسمان کے فرشتوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ آسمان سے اترنے والے فرشتے بد دعا دیتے ہوئے، لعنت کرتے ہوئے کہتے ہیں کس خبیث کی روح ہے، اس کے گندے ترین نام کو لے کر کہا جاتا ہے یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ ان کے لیے، ایسی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، ان کو اہل نار میں لکھ دیا جاتا ہے۔ زمین پہ روح پلٹائی جاتی ہے تو فرشتے اس کے پاس پہنچتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، جس کو لوگ کہا کرتے تھے میں اسی کو مشکل کشا مان لیا کرتا تھا۔ من نبیک، تیرا نبی کون؟ وہ کہے گا میں نہیں جانتا، جس کو لوگ کہا کرتے تھے ٹھیک ہے میں بھی اسی طریقے پہ چلتا تھا۔ ما دینک، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے تو دین کا بھی نہیں پتا۔ لوگ کہتے تھے جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، میں بھی کہتا تھا جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، ایسے کر لو تب بھی ٹھیک ہے، ایسے کر لو تب بھی ٹھیک ہے، 2 + 2 4 بھی ٹھیک ہے، 2 + 2 5 بھی ٹھیک ہے، 2 + 2 6 بھی ٹھیک ہے، جو جہاں لگا ہے، چوری کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، زنا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو جہاں لگا ہے، جو جہاں لگا ہے بالکل ٹھیک لگا، مجھے تو پتا ہی نہیں۔ لیکن یاد کر لیجئے یہ وہ امتحان ہے قبر کا جس میں کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے، جس سے کوئی ریٹیسٹ نہیں ہے، جس سے کوئی واپسی کا چانس نہیں ہے۔ اگر کوشش کرنی ہے، اگر محنت کرنی ہے تو پھر اس کے لیے اس قبر کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔
جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ امام احمد رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ دل میرا نماز کی طرف نہیں آ رہا، دل میرا قرآن کی طرف نہیں آ رہا، دل میرا دین کی طرف نہیں آ رہا، تو میں کیا کروں؟ دل کس چیز سے نرم ہوتے ہیں؟ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل نرم ہوتے ہیں قبروں کی زیارت سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا اور اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ قبر پر جانے سے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ یہاں قبر پہ جانے سے مراد دربار نہیں ہے، درگاہیں نہیں ہیں، خانقاہیں نہیں ہیں، وہ ٹوٹی پھوٹی قبریں جہاں آپ کو مجھے یقین ہو کل کو میں نے یہاں آ کر دفن ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دل کے اندر اپنا تقوی، اپنا خوف پیدا فرما دے، اللہ ہماری زندگی ایسی بنائے اور اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائے کہ ادھر ہماری موت ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ مالک ہمیں